جب اللہ کے فضل سے چیزیں آگے نکل جاتی ہیں، مطلب آپ یہ سوچتے ہیں کہ مجھے یہ بھی ملے، فضل تو ہو رہا ہے، مگر کا لفظ جب آتا ہے، کاش، مگر، یہ چیزیں جب آ جاتی ہے آپ کی لائف میں تو سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم حضرت واصف علی واصف کے حوالے سے بات کریں گے کہ انہوں نے بہت ایک زبردست بات کی کہ انسان کی زندگی میں بے سکونی کیوں آتی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ آخر ہے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور اس کے ساتھ ہی نعمتیں ہی نعمتیں دے دی، اور اس کے بعد بھی انسان بے سکون ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کا فضل 24 گھنٹے ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنی انٹروڈکشن رب العالمین کروائی کہ یہ پورے عالمین کو پالنے والا، نرش کرنے والا، تو اس کا جو فضل ہے، کرم ہے، رحمت ہے، وہ 24 گھنٹہ برس رہی ہے۔ پھر بھی ہم بے سکونی میں آ جاتے ہیں، کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ ہم اپنی طرح دنیا کو چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا ہماری طرح چلے، جبکہ اس دنیا کو چلانے والا وہ رب، وہ سب سے بہتر جانتا ہے کہ کب کس ٹائم پہ کیا ہونا چاہیے۔ یہ پورا جو نظام آپ کو نظر آتا ہے کائنات کا، یا آپ کی آنکھیں جو دیکھ رہی ہے، اور اس سے کئی گنا زیادہ جو ہم دیکھ بھی نہیں پاتے، اس پورا نظام وہ چلا رہا ہے، اور اپنے فضل سے چلا رہا ہے، اپنی حکمت سے چلا رہا ہے۔ لیکن ہم اس دنیا، ایک چھوٹی سی دنیا ہے، اس میں ہم معمولی سے انسان یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے جو کاروبار ہے، کارواں ہے، وہ ہماری حساب سے چلے۔ یہاں سے بے سکونی اسٹارٹ ہوتی ہے، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے میرے پاس فلاں چیز ہے، لیکن اب یہ جو لفظ ہے لیکن، مگر، اگر، بٹ، کاش، یہ جو چیزیں ہم جملوں میں لگاتے ہیں، اصل بے سکونی یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے میرے پاس فلاں چیز ہے، لیکن اگر یہ ہوتی تو کیا ہو جاتا۔ میرے پاس ایک گاڑی ہے، اگر 2 گاڑیاں ہوتی تو میرا اور بھی مسئلہ حل ہو جاتا۔ میرے پاس جاب ہے اور میری سیلری یہ ہے، لیکن اگر میری سیلری اتنی ہوتی۔ مطلب یہ جو لیکن، اگر، مگر، یہ جو چیزیں ہیں، اس میں اصل خواہشیں جڑی ہیں۔ مطلب ایک تو اللہ کا فضل ہو رہا ہے جو 24 گھنٹے ہو رہا ہے، اور ایک ہماری خواہش ہے جو 24 گھنٹے ٹکراؤ کر رہی ہے۔ خواہش اور فضل سے جب ٹکراؤ ہوگا تو بے سکونی پیدا ہوگی۔ یہ سمپل سا فارمولا ہے۔ خواہش اور فضل سے ٹکراؤ بے سکونی پیدا کرتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو سکون ملے زندگی میں، تو آپ اللہ کے فضل پہ راضی ہو جائیں۔ یہ اللہ والے، یہ درویش، یہ صوفی، یہ اللہ کی مرضی کے پیچھے چلتے ہیں اور راضی رہتے ہیں اللہ سے۔ یہی ولی اللہ کا کام ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو نہ کوئی خوف ہے نہ ڈر۔ ہم تو 24 گھنٹے خواہش، خوف، غم، ان کو نہ خوف ہے نہ غم ہوتا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم خوف اور غم دونوں چیزیں ساتھ میں چلاتے ہیں، تو بے سکونی تو ہوگی۔ جب آپ اپنی خواہش پیدا ہوگی آپ کے اندر میں، اللہ نے
فضل کیا، لیکن اس فضل سے جب آپ اوپر چاہتے ہو جو آپ کی خواہش کا حصہ ہے تو وہاں پہ تکلیف ہونا شروع ہو جائے گی. کیونکہ جب آپ کوئی بھی چیز چاہو گے کہ یہ فلاں چیز مجھے ملے تو ضروری نہیں کہ وہ آپ کے لیے بہتر ہو یا وہ اللہ کے پلاننگ کا حصہ ہو. جب وہ اللہ کی پلاننگ کا حصہ نہیں ہوتا پھر آپ کو تکلیفیں، بے سکونی، زندگی میں بے چینی شروع ہو جاتی ہے. آپ خود ہی دیکھیں اپنی زندگی، جتنی بھی آپ کی زندگی ہے اس میں جب آپ پلٹ کے دیکھیں گے آپ کو جتنے بھی دکھ ملے ہوں گے اس میں جو غالب دکھ ہوں گے، زیادہ ہوں گے، تعداد جو غالب ہوگی وہ ایسے دکھ یا ایسی بے سکونی ہوگی جو آپ کی خواہش کی وجہ سے ہوگی. آپ نے ضرور کوئی نہ کوئی خواہش کی ہوگی، اس کی تکمیل نہیں ہوئی ہوگی، آپ پریشان ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ تزکیہ نفس، اور ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ اسپرچولیٹی میں یہی چیز سب سے زیادہ پاورفل ہے کہ آپ اپنی چیک لسٹ جو ہے خواہشوں کی، تمناؤں کی، آشاؤں کی، یہ جو وشز ہیں آپ کی، ان پہ ذرا نظر رکھیے اور ان کو ایک طرف کر کے اور فضل پہ ذرا نظر ڈالیں اب کہ کیا کیا آپ کو مل رہا ہے. اس کائنات نے، اس دھرتی نے آپ کو کیا کیا نہیں دیا، ذرا اس طرف دیکھیں. سکون ہی سکون ہے. اور یقین مانیں یہ بیریئرز آپ خود ہی کھڑے کرتے ہیں. خواہ زندگی میں کوئی نہ کوئی خواہش آپ نے ڈال دی اور وہ پوری نہیں ہوئی، اس کے 5-7 سال آپ کے خراب ہو گئے. جو آپ کو ملنا ہے، جو آپ کی حصے کی چیز ہے، وہ اس رب العالمین کا کام ہے. آپ دعا کرتے ہو کسی کے لیے کہ بھائی میرا مرید ہے یا کوئی بھی ہے اس کا یہ کام ہو جائے. آپ کون ہوتے ہو اللہ سے؟ کیونکہ وہ اللہ سب جانتا ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے، لیکن آپ بیچ میں انٹرفیئر کرتے ہو. آپ انٹرفیئر کر کے اللہ کو یہ بتاتے ہو کہ آپ کو نہیں پتا، میں بتا رہا ہوں کہ یہ غریب ہے، اس کو پیسے دو. اللہ نے غریب، امیر، یہ طبقے، یہ ساری چیزیں خود بنائی ہیں. اس کے پیچھے کیا حکمت عملی ہے ہم نہیں سمجھ پائیں گے. ہم کیوں خواہ اپنی ٹانگ اڑاتے ہیں اللہ کے کاموں میں؟ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں صرف اور صرف اپنے کردار پہ کام کرنا چاہیے اور اللہ کے فضل سے اپنے آپ کو، جب فار ایگزامپل بارش ہونی ہے تو وہ تو ہونی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بارش نہیں ہوگی، بارش ہونی ہے، لیکن آپ خواہ اتاولے ہو رہے ہیں، بارش ہو دعائیں کر رہے ہیں. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اس دھرتی کے سائیکل کا حصہ ہے، اس کے سوائے وہ نہیں چلے گا، دنیا نہیں چلے گی. یہ طبقاتی نظام، یہ سوشل اسٹیٹس، یہ بھی حصہ ہے. اس کے سوائے یہ زندگی کا کارواں رک جائے گا. کیوں آج کارل مارکس کا فلسفہ فیل ہو گیا؟ مارکسزم کیوں فیل ہے؟ کچھ چیزیں اٹھا کے چل رہے ہیں. 100% ہو ہی نہیں سکتا. ہر چیز اگر سب کوئی برابر ہو جائے گا تو امپاسبل ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ پہ چھوڑ دو. آپ کیوں بے سکون ہو رہے ہو؟ اپنے سکون کے حاصلات کے لیے آپ کو صرف اور صرف اللہ کے فضل پہ اللہ گریٹیٹیوڈ دینا ہے، شکر ادا کرنا ہے بس. باقی سارا کام، آپ کی زندگی کتنی ہے؟ 50 سال، 60، 70، 80، 100 سال، اس سے زیادہ نہیں جی سکتے. اس میں خواہ کائنات کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کریں. جو مل رہا ہے اس کو شکر سے، اس کو گریٹیٹیوڈ سے حاصل کریں اور اللہ کے فضل کو تلاش کریں. یہ اللہ کے فضل بڑے ہیں آپ کے سامنے. بار بار کہتے ہیں تلاش کریں، ایسا نہیں ہے. مطلب اس کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ بھی فضل ہے، یہ بھی فضل ہے، یہ بھی فضل ہے، اور وہ 24 گھنٹے چل رہا ہے. مزے کی بات ہے. تو اس میں بے سکونی کبھی نہیں ہوگی. سکون کی زندگی چاہتے ہو، اپنی خواہشاتوں کو سائیڈ میں کر کے اللہ کی فضل کو انجوائے کرو.